تہجد کی خاموشی میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ دن کے اجالوں میں ضبط کیے گئے سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے روبرو سجدہ کرنے لگتے ہو، وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اس کی محبت کو سانس سے بھی زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ تم سوچتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ اور جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو وہ تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہاری جانب آتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کو پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ تم پہ ساری زندگی کے لیے اپنی محبت نچھاور کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمہاری بے سکونی کو ہی ایسے سکون کی وجہ بنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور یہ تڑپ ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو، اور جسے اللہ کی محبت مل جائے اسے پھر دنیا میں کسی کی محبت کی ضرورت نہیں رہتی کہ تہجد کی دعاؤں کا دگنا صلہ مل جاتا ہے۔ کوئی کیا مانگے پھر جسے خدا مل جاتا ہے۔ اللہ کی رضا مندی بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اسے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جو چیز وہ تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے تو اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تمہیں واپس لوٹا سکے؟ تو پھر کیسا مایوس ہونا، تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اب تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جنہوں نے میری خدائی سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھو وہ ساری کھلی اور پوشیدہ چیزوں کا جانے والا ہے۔ تو جب کوئی معاملہ تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کا انجام اللہ کا حکم آنے تک ہی کر دیا کرو۔ بس خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی۔ پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے ان کی طاقت کے سامنے۔ تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے ہے
جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور یہ بتانا کہ تم اب بھی مایوس نہیں ہو، کہ تم اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، کہ تم نے اب بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کی انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پہ گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پہ ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، دکھ آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا، تمہارے برے وقت میں، مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ کام تمہیں ہی خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں اپنی لڑائی خود ہی لڑنی پڑتی ہے، یہاں اپنی خواہشوں کو پانے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی دوسرا تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر تم دوسروں کو موقع دیتے ہو تو تم کبھی بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے دل کو پسند ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا کچھ جاتا ہے۔ سمجھوتے والی زندگی آپ کو گزارنی پڑے گی۔ وقت کیسا بھی آئے، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اپنے پاس موجود رہنا، کیونکہ آخر میں تمہیں اپنی ضرورت پڑے گی۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر وہ انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ دعاؤں کا حصہ تو سب بن جاتے ہیں، مگر ہمیشہ دعاؤں کا حصہ بنے رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بھی بخوبی واقف ہے۔
جو دعائیں تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتے ہو، وہ رب جانتا ہے۔ جس چیز کے لیے تم تڑپ رہے ہوتے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہو، وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے، اس لیے وہ بہترین لکھاری ہے۔ اپنی زندگی کو شکر سے جوڑ کر دعا مانگے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر رہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری دعا، صبر، انتظار رائے گا نہیں جائے گا۔ آج اگر کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ مل نہیں پا رہا، تو صبر کرو، بہترین وقت پر سب مل جائے گا۔ تمہاری زندگی کی خزاں بہار میں بدل جائے گی، اجالوں کو تمہاری طرف آنے کا راستہ مل جائے گا، عنقریب تمہارے دل کو خوشیوں کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ آنکھیں بند کرو اور کہو کہ سب اچھا ہو جائے گا۔ عنقریب اللہ تمہارے لیے غیب سے راستے بنائے گا۔ ہمت مت ہارنا کہ تمہاری منزل بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری دعا ہو، اس کے بعد ہر منظر بدل جائے گا۔ فقط اللہ ہی تو ہے جو تمہاری ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے خالی دامن کو بھر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے، تمہارے سب مسائل کا حل جانتا ہے، جن کے حل ہو جانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بہترین سوچ رکھا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے دونوں جہاں سنوار سکتا ہے، کامیابیاں تمہارے قدموں میں ڈال سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، تمہارے نفع و نقصان کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ پھر کس چیز نے تمہیں اللہ سے دور کر رکھا ہے؟ پھر کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ جہاں بھی چلے جاؤ، واپس مڑ کر تو تمہیں رب کے پاس ہی آنا ہے۔ کوئی سا بھی راستہ اختیار کر لو، واپس تمہیں رب کے بتائے راستے پر ہی تو چلنا ہے۔ پھر دیر کیسی؟ پھر اللہ سے دوری کیسی؟ پھر کیوں تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ عارضی خوشیوں میں کھو کر دائمی خوشیوں کو ٹال رکھا ہے، شراب کے پیچھے بھاگ کر خود کو تھکا رکھا ہے۔ دیر نہ کرو، یہ مہلت تو بس کچھ وقت کا بہانہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ واپس مڑنے کی کوئی راہ نظر نہ آئے، تم رب کی طرف رجوع کر لو، اس کی رضا کو اپنا لو، اس کی چاہت پر سر جھکا دو۔ پھر وہ تمہارے سب گلے شکوے دور کر دے گا۔ پھر وہ تمہیں تمہاری ہر چاہت عطا کر دے گا۔ پھر وہ تمہارے دل کو سکون سے بھی نواز دے گا۔ پھر وہ تمہیں اس سے دوستی اور محبت پر معجزوں کا تحفہ عطا کرے گا۔